بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فکر و خبر اسٹوڈیو سے میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے کا موضوع ہے ایودھیا میں 5 ایکڑ زمین پر بنے گی مسجد اور اسپتال، کیا یوم جمہوریہ سے تعمیر شروع کر پانا ممکن؟ سابق صدر جامعہ و قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مولانا محمد اقبال ملا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر ارمغان حجاز کا خصوصی نمبر منظر عام پر۔ عالمی خبروں میں جانیے گا کہ یونان اور ترکی میں بڑھتی دوریاں اور امریکہ میں بے قابو ہوتا کورونا، ساتھ ہی کیا افغان امن عمل ہونے جا رہا ہے متاثر۔ ناظرین، خبروں کی شروعات سے قبل آپ سے گزارش کریں گی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ دہلی کی ایک عدالت نے ہفتے کے روز JNU کے طالب علم شرجیل امام کے خلاف شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہرے کے دوران ہونے والے تشدد سے متعلق ایک معاملے میں از خود نوٹس لیتے ہوئے بغاوت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ جج نے بغاوت اور مختلف گروہوں کے مابین دشمنی کو فروغ دینے کی دفعات کے تحت از خود نوٹس لیا ہے۔ اس سے قبل عدالت نے امام کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ کی دفعہ 13 کے تحت ہونے والے جرم کا اعتراف کیا تھا، لیکن IPC کی دفعات 24A، 153A، 153B، 505 کے تحت جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے مطلوبہ پابندیوں کا انتظار کیا گیا تھا۔ دہلی کی پولیس کے ذریعے ایک اضافی چارج شیٹ دائر کرنے کے بعد اب عدالت نے ان جرائم کا جائزہ لیا ہے۔ واضح ہے کہ دہلی پولیس نے اس سال جولائی میں اس معاملے میں امام کے خلاف ایک اور ضمنی چارج شیٹ داخل کی تھی۔ پولیس نے چارج شیٹ میں الزام لگایا تھا کہ CAA مخالف مظاہروں کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سمیت متعدد مقامات پر امام نے اشتعال انگیز تقاریر کی تھی۔ بتا دیں کہ دہلی تشدد سے متعلق کئی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں اس تشدد کو CAA مخالف مظاہروں کو کچلنے کے لیے کرائے جانے اور مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کا اس میں اعتراف کیا گیا ہے۔ بابری مسجد پر فیصلے کے بعد سرکار کی طرف سے دی گئی 5 ایکڑ زمین پر نئی مسجد کی تعمیر کے لیے قائم ہند اسلامی ثقافتی فاؤنڈیشن ٹرسٹ نے ایودھیا کے دھانی پور گاؤں میں مسجد کے نقشے کی نقاب کشائی کی ہے۔ تاہم ممبروں نے مسجد کے حتمی نام پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مسجد کا نام بابر یا پھر کسی دوسرے حکمراں کے نام پر نہیں ہوگا، اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ نقشے کے معماروں میں سے ایک پروفیسر اختر نے 200 بستروں پر مشتمل 4 منزلہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے ساتھ پورے مسجد کمپلیکس کے مجوزہ نقشے کی نمائش کی۔ ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ اگر مجوزہ نقشے کو بروقت متعلقہ حکام سے مطلوبہ منظوری مل جائے تو اس سائٹ پر کام یوم جمہوریہ سے شروع ہو سکتا ہے، اور اگر اجازت نامے کو بروقت منظور نہ کیا گیا تو کام شروع کرنے کی اگلی مجوزہ تاریخ یوم آزادی ہوگی۔ ٹرسٹ کے عہدیداروں نے بتایا کہ ابھی تک ان کے پاس اس منصوبے پر خرچ ہونے والی رقم کا تفصیلی تخمینہ نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اسپتال پر لگ بھگ 100 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس تعمیر کے لیے رقم جمع کرنے کے علاوہ کے لیے 2 علیحدہ بینک اکاؤنٹ بھی تشکیل دیے گئے ہیں، ایک مسجد کے لیے اور دوسرا کیمپس کی دوسری عمارتوں کے لیے۔ ہندوستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے BJP رہنماؤں کا نام آئے یا نہ آئے، لیکن BJP کے بیشتر رہنما اپنے ملک کو بانٹنے والے بیانات سے ہمیشہ ہی سرخیوں میں بنے رہتے ہیں۔ اناؤ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج، جو اپنے متنازع تبصروں کے لیے جانے جاتے ہیں، اب مسلمانوں سے متعلق ایک اور بیان انہوں نے دے ڈالا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ پاکستان کے مقابلے ہندوستان میں زیادہ مسلمان ہیں، لہٰذا ان کی اقلیتی حیثیت ختم کر دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اب خود کو ہندوؤں کا چھوٹا بھائی بہن سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ ملک میں رہنا چاہیے۔ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جلد ہی بڑھتی آبادی کی روک تھام کے لیے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جائے گا جس کی روح سے جن کے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے وہ انتخابات لڑنے سے محروم ہو جائیں گے۔ بتاتے چلیں کہ ہندوستان میں کئی سارے مسائل ہیں جن پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، لیکن BJP رہنماؤں کو کبھی ان پر بات کرتے نہیں دیکھا گیا ہے۔ لیکن جہاں بات مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی آتی ہے تو BJP رہنماؤں کی لائن سی لگ جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں سیاسی جماعتوں کے اتحاد بننے کے بعد اب نیشنل کانفرنس لیڈر فاروق عبداللہ کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ ED نے کارروائی کرتے ہوئے فاروق عبداللہ کی 12 کروڑ کی جائیداد ضبط کی ہے۔ جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن بدعنوانی معاملے میں کارروائی کیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ED نے فاروق عبداللہ کے 6 املاک کو ضبط کیا ہے۔
جن میں 2 رہائشی، 1 کمرشل پراپرٹی، 3 اوپن پلاٹ شامل ہیں، جن کی سرکاری قیمت 12 کروڑ روپے جبکہ مارکیٹ ویلیو کی اگر بات کی جائے تو 60 سے 70 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ سی بی آئی نے 2018 میں فاروق عبداللہ اور 3 دیگر افراد کے خلاف چارج شیٹ دائر کی تھی۔ ان پر الزام ہے کہ سن 2002 سے 2011 کے درمیان کرکٹ ایسوسی ایشن میں 34.59 کروڑ کا غلط استعمال کیا گیا۔ رواں برس اکتوبر میں ای ڈی نے فاروق عبداللہ کو دوبارہ طلب کیا تھا۔ اس معاملے سے متعلق پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ یہ پوچھ گچھ پیپلز الائنس برائے گپکار اعلامیہ کے تشکیل دینے کے بعد کی گئی تھی، جس پر پارٹی لیڈران نے اسے سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کا آج 25واں دن تھا۔ کسانوں اور حکومت کے مابین 6 دور کے مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بزرگ نوجوان اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ سخت سردی کے موسم میں جاری اس تحریک میں اب تک تقریباً 20 کسانوں نے اپنی جان گنوا دی ہے۔ آج ان کسانوں کو کسان تنظیموں نے شہید کا درجہ دیتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کئی پروگرام بھی منعقد کیے۔ وہیں تحریک میں مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ حکومت کا کوئی حربہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب مرکز کے 3 زرعی قوانین کے خلاف ہند مزدور کسان یونین کے بینر تلے بڑی تعداد میں کسان میرٹھ سے دہلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ خود بی جے پی اتحادی بھی اب حکومت کے خلاف بغاوتی تیور دکھا رہے ہیں۔ لیکن حکومت بھی اپنی ضد پر اڑی ہے اور کسان تحریک کو اپوزیشن کے بہکاوے کا نتیجہ قرار دے رہی ہے۔ اس معاملے میں اب سپریم کورٹ نے بھی مداخلت کی ہے۔ اب یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آخر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یا پھر سی اے اے مخالف مظاہرے کی طرح یہ بھی حکومتی پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ یونان میں ترکی کے قونصل خانے کے اعلیٰ عہدیدار کو جاسوسی کے الزام میں دوست کے ہمراہ گرفتاری کے بعد ترکی اور یونان کے مابین حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یونانی پولیس نے زیر حراست دونوں پر یونانی مسلح فورسز کی تصاویر کھینچنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ترکی نے قونصل خانے کے عہدیدار کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس اور قونصلر رابطوں کے حوالے سے ویانا کنونشن کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ ترکی اور یونان کے درمیان ساحلی علاقوں اور جزیروں کی ملکیت کے لیے تناؤ مسلسل بڑھ رہا ہے، تاہم دونوں کے درمیان جاری کشیدگی میں اضافہ اب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کورونا وائرس کی ویکسین 1 سال بعد تیار ہوئی ہے اور ابھی ویکسینیشن شروع ہی ہوئی تھی کہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں کورونا کی ایک نئی قسم دریافت ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کا زیادہ تر شکار نوجوان ہو رہے ہیں، کیونکہ کورونا وائرس کی اس نئی قسم میں 70% تک پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تاہم اس سے شرح اموات کم ہے۔ جنوبی افریقہ کے وزیر صحت سویلینی مخیز نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیچھے کورونا وائرس کی نئی قسم کار فرما ہو سکتی ہے۔ کورونا وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد جنوبی افریقہ اور برطانوی حکومت نے سخت اقدامات کیے ہیں۔ کرسمس تقریبات کو مختصر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سال نو اور کرسمس کی گھروں یا بند ماحول میں تقریبات کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ میں کورونا وائرس بے قابو ہونے لگا ہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ میں کورونا کے 4 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 2750 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 80 لاکھ تک جا پہنچی ہے اور دنیا بھر میں کورونا کے باعث اموات کی تعداد 16,91,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں ہیلتھ ورکرز کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے، تاہم 37% امریکیوں نے ویکسین پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ افغان امن عمل میں پیش رفت کے باوجود افغانستان میں بم دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کابل میں ہونے والے دھماکے میں آج 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ حملے میں رکن پارلیمنٹ حاجی خان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے حملے میں رکن پارلیمنٹ حاجی خان محفوظ رہے۔ گزشتہ روز بھی افغانستان کے صوبے پروان میں قائم امریکی فضائیہ کے سب سے بڑے ایئر بیس پر 10 راکٹ داغے گئے تھے، جن میں سے 4 عمارت کے اندر بھی گرے۔ نامعلوم افراد نے ایئر بیس پر یکے بعد دیگرے 10 میزائل داغے، جن میں سے 4 فوجی اڈے کے احاطے میں گرے، جبکہ 6 کو ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ واضح ہے کہ افغانستان میں پرتشدد واقعات میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ روز صوبہ غزنی میں قرآن خوانی کے دوران موٹر سائیکل دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 30 افراد شہید جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ بتا دیں کہ افغان طالبان اور حکومت کے مابین افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات جاری ہیں، لیکن حالیہ بم دھماکوں کی وجہ سے
امن عمل میں رکاوٹ پیدا ہونے کے خدشات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے چوتھے فرمانرواں شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں بیت اللہ کا دروازہ ڈیزائن کرنے والے انجینئر منیر الجندی کل ہفتے کے روز جرمنی میں انتقال کر گئے ہیں۔ شاہ خالد نے 1397 ہجری میں بیت اللہ کا دروازہ خالص سونے سے تیار کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ اس دروازے کو ڈیزائن کرنے کے لیے شام سے تعلق رکھنے والے انجینئر منیر الجندی کا انتخاب کیا گیا۔ الجندی شام کے شہر حمص میں پیدا ہوئے۔ انجینئر منیر الجندی کا نام بیت اللہ کے دروازے پر بھی لکھا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ سعودی عرب کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کے دروازے کو کوئی مسلمان شخصیت ڈیزائن کرے کیونکہ اس کا نام دروازے پر لکھا جانا تھا۔ سابق صدر جامعہ اسلامیہ بھٹکل حضرت مولانا محمد اقبال ملا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر جامعہ اسلامیہ بھٹکل کا دعوتی اور علمی ترجمان ارمغان حجاز کے خصوصی نمبر کے اجرا کے لیے آج 11 بجے جامعہ اسلامیہ کی مسجد میں خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ صدر جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی کے دست مبارک سے اس کا اجرا عمل میں آیا۔ اس موقع پر مدیر ارمغان حجاز مولانا محمد الیاس ندوی نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات اور امتیازات بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کی شخصیت ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ابھر کر سامنے آ چکی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا کی بعض خصوصیات وہ سامنے آئیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے حیرت ہے مولانا کی اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان میں تھی اور اس بات پر مسرت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ندامت اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کی زندگی میں صحیح قدر نہیں کی۔ مولانا نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کئی خصوصی نمبرات شائع ہو چکے ہیں جس کے الگ الگ خصوصیات رہی ہیں۔ اس نمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی نمبر 300 صفحات سے زائد پر مشتمل تھا، الحمدللہ اس نمبر میں 300 سے زائد صفحات ہیں۔ مولانا کی بعض خصوصیات بیان کرتے ہوئے مدیر ارمغان حجاز نے انہیں اپنی زندگی میں اپنانے کی نصیحت بھی کی اور اس خصوصی نمبر کا نہ صرف مطالعے پر زور دیا بلکہ اس خصوصی نمبر کو ہر گھر کی ضرورت قرار دیا۔ محترم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد ندوی نے کہا کہ مولانا مرحوم کی شخصیت بھٹکل و مضافات والوں کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی تھی اور جس طرح مولانا کی خدمات رہی ہیں اس کا تذکرہ ممکن نہیں۔ خصوصاً مولانا نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ اس خصوصی شمارے کو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دفتر جامعہ یا دفتر مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی سے ان نمبرات پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبرات آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔